تو جناب یہ ہم وہاں تقریباً 6-7 مہینے رہے، اور یہ جو ہنگامہ، ہندو مسلم فسادات وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے سامنے ہوئے ہیں۔ اور جمشید روڈ پر بڑا فساد ہوا۔ اب یوں سمجھ لیجیے آپ کہ کلیٹن کوارٹر سے جمشید روڈ کے بنگلے ہمیں بالکل صاف نظر آتے تھے، یعنی اتنا بڑا میدان پھیلا ہوا تھا جو اب نیو ٹاؤن کہلاتا ہے، اور اس میں مسجد بھی بنی ہوئی ہے نیو ٹاؤن کی، اور تمام مکانات وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز نظر، یعنی اتنی چیزیں ہیں اب کہ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کلیٹن کوارٹر کے لوگ جو تھے وہ جمشید روڈ کے بنگلوں کو بالکل صاف طریقے سے دیکھتے تھے۔ تو بیچ میں میدان تھا۔ تو غرض یہ کہ آبادی اس زمانے میں ظاہر تھے کہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، تو یہ فسادات بھی ہمارے سامنے ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں تلاش تھی کہ کوئی کوارٹر یا کوئی مکان مل جائے کرائے پر۔ تو بہرحال یہ کہ شکیلہ تائی کے ایک بھائی رشتے کے تھے، حسین احمد، تو وہ مارٹن روڈ پر رہتے تھے، گورنمنٹ ملازم تھے۔ انہوں نے پھر ایک کمرہ ہمیں کرائے پر دیا، یعنی وہ کوارٹر آپ جانتے ہی ہیں کہ 2 کمرے ہوتے تھے، اس میں ایک برآمدہ ہوتا تھا، پیچھے چھوٹا سا ایک صحن ہوتا تھا، اور ایک طرف صحن کے ایک باورچی خانہ، اور دوسری طرف یعنی باتھ روم اور WC ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ کوارٹر آگے جا کے تھوڑا سا سامنے لوگوں نے کچھ پھلواری وغیرہ لگائی ہوئی ہوتی تھی گورنمنٹ کے کوارٹر سے، تو یہ سب چمن بنا یعنی کہلاتا تھا وہ، جو سامنے کا حصہ جس میں پھلواری ہوتی تھی تو وہ چمن کہلاتا تھا۔ اور واقعی میں بڑا خوبصورت تمام کوارٹروں میں پھلواری وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں ہم کرائے پر پہنچ گئے، اور پھر وہاں تقریباً 2 سال رہے، کرائے پر رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری والدہ کو اطلاع ملی کہ حکومت نے کچھ کوارٹر بنائے ہیں جو گولیمار کا علاقہ کہلاتا ہے، اور وہ ندی کے پار ہے۔ تو وہ معلومات کرتی ہوئی وہ ہمیں، میں اور شاداب بھائی ساتھ میں تھے، تو وہ ہمیں لے گئیں ساتھ میں، اور معلومات کی انہوں نے کہ بھئی یہ علاقہ کہاں پر ہے۔ چنانچہ ندی میں سے نکل کر، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارٹن کوارٹر کے پیچھے تینہٹی ہے، اور تینہٹی کے پیچھے ندی لیاری ندی ہے۔ اب تو خیر وہاں پل بن گیا ہے تینہٹی کا، لیکن یہ کہ وہ پل بھی نہیں تھا، اور بڑا ویران علاقہ تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ویران تھا کہ یہ جو جہانگیر روڈ ہے، اور یعنی وہ لارنس روڈ جو مارٹن کوارٹر کے پیچھے تھا، وہ جو اب تو خیر جیل کی طرف، ہاں اس زمانے میں بھی جیل موجود تھی، تو جیل تک وہ یعنی لارنس روڈ جاتا تھا۔ تو اس لارنس روڈ پر یعنی ہم بچے وہاں باقاعدہ کھیلتے تھے، اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ٹریفک تھا ہی نہیں، یعنی گھنٹے بھر میں کوئی 1-8 گاڑی گزر جاتی تھی، اور باقی پورا سڑک یعنی روڈ صاف ستھرا پڑا رہتا تھا، اور بچے کھیلتے رہتے تھے۔ 1-8 گاڑی کوئی چلی گئی۔ تو بہرحال یہ کہ ہماری والدہ مجھے اور شاداب بھائی کو ساتھ لے کر تلاش میں نکل گئیں، اور ندی کو بھی کراس کر لیا ہم نے، اور پھر معلوم ہوا کہ بھئی یہ ذرا سا دور جو کچھ مکانات نظر آ رہے ہیں یہ گولیمار کہلاتا ہے۔ تو وہاں پہنچ گئے، وہاں کوارٹر خالی پڑے ہوئے تھے، بہت کم لوگ تھے اس وقت تک جنہوں نے کوارٹروں کے اندر رہائش اختیار کی تھی۔
زیادہ تر کوارٹر خالی پڑے ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک کوارٹر کونے کا وہ والدہ کو پسند آیا، اور پھر انہوں نے اپنا کچھ سامان ساتھ میں لے گئے تھے، کچھ کپڑا وپڑا تھا بچھانے کے لیے، کوئی ایک آدھ دو چار برتن تھے جس میں کھانا وانا ہم لوگ لے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اس کوارٹر کو پسند کر کے اور وہ انہوں نے سامان وہاں رکھا، اور شام تک ہم لوگ وہاں رہے۔ پھر شام کو تالا لگا کر، ایک تالا لے کر گئی تھیں وہ اپنے ساتھ، تو وہ تالا ہم نے لگایا، اور شام کو پھر ہم واپس آئے مارٹن روڈ، اور والد کو پورا قصہ سنایا کہ بھئی یہ فتوحات ہوئی ہیں تو یہ معلومات ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے وہاں پر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو والدہ کا تو بالکل 100% پروگرام تھا کہ ہر حالت میں ہمیں وہیں منتقل ہونا ہے، اس لیے کہ ہم کب تک کرائے پر رہیں گے۔ تو والد ہمارے اس رائے کے نہیں تھے، وہ متفق نہیں تھے، کہنے لگے کہ بھائی وہاں کون جائے گا، اور ندی میں سے کون نکلے گا، اور مسئلہ ہو جائے گا، آنے جانے کا کوئی بس وس بھی نہیں چلتی ہے، اور میری ملازمت جو ہے وہ تو صدر کے علاقے میں ہے، ٹائمز پریس میں وہ کام کرتے تھے، وہ کمپوزیٹر تھے مشغلے کے اعتبار سے۔ تو بعد میں خیر انہوں نے اپنا پریس بھی قائم کیا، تو لیکن یہ کہ اس وقت وہ ٹائمز پریس کی ملازمت تھی جو امپریس مارکیٹ کے سامنے کا علاقہ ہے، اس بلڈنگ کے اندر تھی، تو وہاں انہیں جانا ہوتا تھا۔ تو وہ اس بات سے متفق نہیں تھے کہ گولی مار میں رہائش اختیار کی جائے، تو لیکن یہ کہ والدہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر کوئی معاملات ہو نہیں سکتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم کم از کم سر دست وہاں اختیار کر لیں رہائش، اور پھر اللہ نے چاہا تو کچھ اس سے بہتر کچھ معاملہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ تو ہمیں لے کر، بچوں کو لے کر آ گئیں دوسرے دن، لیکن والد نہیں آئے۔ والد 3 دن تک ہمارے والد صاحب نہیں آئے، اور وہ مخالف ہی رہے کہ بھئی گولی مار میں رہائش بہت مشکل ہے اور وہاں جانا بالکل بیکار ہے۔ لیکن یہ کہ آخر کار سب لوگوں کی جب رائے ہوئی تو پھر ان کو بھی بہرحال ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر انہوں نے متفق ہو گئے، وہ بھی خود آ گئے، اور اس طریقے سے 86/1 نمبر تھا اس مکان کا، جس میں اب آج کل تو اسکول قائم ہے والدہ کے نام پر، JB میموریل انگلش سیکنڈری اسکول۔ تو پھر اس کی تو ایک بہت لمبی کہانی ہے، اور بڑے واقعات ہیں، بڑا عرصہ یعنی ہم نے وہاں گزارا ہے، اور بہت امروہہ کے لوگ بے انتہا وہاں پر تعداد میں آ گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وہاں کے علاقے کی رہائش کس طریقے سے بنی، کس طریقے سے ترقی کی انہوں نے، اور کس طریقے سے یہ یعنی علاقہ اب کروڑ روپے میں وہ مکانات کی قیمتیں ہو گئی ہیں، اور کس طریقے سے اس نے ترقی کیا، اور یہ سب سارا ناظم آباد کا علاقہ ہمارے سامنے یعنی بنا، بکا، اور سب کچھ ہوا۔ اور یہ سڑکیں، یہ سامنے لزویلا ہاؤس کا جو برج ہے یہ ہمارے سامنے بنا، بسیں چلیں، اور یہ سارا ترقی ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک طویل کہانی ہے، تو اس کو پھر انشاءاللہ تیسری قسط کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب یہ دوسری قسط ہو گئی، اور یہ گولی مار تک ہم پہنچ گئے۔ تو اب گولی مار میں جو حالات پیش آئے، جو واقعات سامنے آئے، اس کی طویل کہانی انشاءاللہ آئندہ تیسری قسط میں بیان کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ نوازش دیکھنے کا، اور شکریہ۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں میں
شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ ہم نے اس کو بجائے قلم بند کرنے کے نئی ٹیکنیک جو ہے وہ ویڈیو میں ہم نے بیان کر دیا ہے. تو خدا حافظ.